بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، قارئین جتنے آپ سب میرے ساتھ ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ہے پارٹ نمبر 40، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے، اور آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام، ولادت سے شہادت تک۔ اور اگر یہ بات بھول گئے ہیں کہ پیج کون سا ہے تو وہ میں بتا دیتی ہوں، 557۔ الحمدللہ اب ہم نے آدھے سے زیادہ کتاب پڑھ لی ہے جی، اور اس صفحے کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے امام صادق علیہ السلام سرزمین عراق میں۔ آغاز ہوتا ہے کہ ابو عباس صفا سین فے الف ہے اور منصور دوانیقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کئی بار مدینے سے عراق بریکٹ میں لکھا ہیرا اور کوفہ بلا کر انجانے میں امام علیہ السلام کی امامت اور آپ کے شیعوں کی بہت بڑی خدمت کی۔ اہل عراق کی نظروں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت بلند مقام حاصل تھا، اور بالخصوص شہر کوفہ کی طویل و عریض تاریخ میں آپ کا نام بڑی حیثیت سے سامنے آیا، اور اگر خود امام علیہ السلام کو بھی ذاتی طور پر ان دونوں شہروں سے محبت نہ ہوتی تو آپ علیہ السلام بار بار سفر کی مشکلات سہ کر ان کی طرف نہ آتے۔ کوفہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا دارالخلافہ تھا، اور بصرہ، صفین اور نہروان کی جنگوں میں آپ علیہ السلام کے اکثر لشکری کوفہ ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ نیز وہاں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بہت سے ایسے اصحاب علیہم الرضوان تیار کیے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے فقہ اور تفسیر کے علاوہ بعض مخصوص علوم سیکھے تھے۔ اسی وجہ سے بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہر صاحب بصیرت ان کے بلند مقام اور مرتبے کا اعتراف کرتا ہے۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر کوفہ شیعوں اور شیعت کا مرکز بنا رہا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے کوفے میں شیعوں کے آثار کو ختم کرنے کے لیے بڑا زور صرف کیا۔ اس نے ایک زنا زادے زیاد ابن ابیہ کو اپنے باپ کے ساتھ ملحق کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس قصے کو تحریر کرنے سے قلم کا سر عرق خجالت میں ڈوب جاتا ہے۔ بہرحال نقل کفر نباشت کے تحت ہے، ہم اسے ایک دو سطروں میں بیان کیے دیتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ شراب خانہ چلانے اور بدکار مردوں اور عورتوں کے مابین دلالی کرنے والا ابو مریم سلول اعتراف کرتا ہے، ہم آگے پیج 558 پہ اعتراف کرتا ہے کہ ایک رات ابو سفیان اس کے شراب خانے پر آیا اور رات گزارنے کے لیے اس سے ایک بدکار عورت طلب کی۔ ابن زیاد کی ماں سمیہ اس کی خدمت کے لیے پیش کی گئی، اور اسے ابو سفیان سے زیاد کا حمل ٹھہر گیا، اور چند برسوں کے بعد زیاد ابو سفیان کا عزیز بیٹا اور معاویہ کا بھائی بنا۔ یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ زیاد اس استلحاق الف سین تے لام ہے الف قاف سے بڑا خوش تھا، کیونکہ وہ مجہول الاب کہلانے کے باوجود بھی اس شخص کو جانتا تھا جس نے اس کی ماں کے رحم میں اس کا نطفہ رکھا تھا۔ چنانچہ معاویہ کی اس مہربانی کی وجہ سے اس نے دائمی حقارت سے نجات پالی تھی، اور وہ معاویہ کے اس احسان کے پیش نظر اس کا عامل بن گیا تھا، اس کے احکام کو نافذ کرنے لگا، اور شیعوں اور شیعت کے خلاف اس کا شریک و معاون بن گیا۔ اس نے شیعوں کو ذبح کرانے کے لیے مخصوص مقامات بنوائے اور ایسے اعمال انجام دیے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا ہے۔ اس کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور وہ انسانیت کی ہمدردی سے بالکل عاری تھا، حتیٰ کہ اس کا شمار درندوں اور وحشی جانوروں میں سے ہوتا تھا، اور بڑے بڑے مجرموں و سفاکوں میں اس کا نام سر فہرست تھا۔ اور اس میں تعجب و حیرت کی کوئی بات نہیں، جو شخص ابو سفیان اور سمیہ جیسوں سے پیدا ہوا ہو وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور تعجب تو تب ہوتا کہ جب اس میں ان دونوں کے مخلوط نطفے سے ہونے کے باوجود بھی انسانیت میں کچھ احساس اور مہر و محبت کا کوئی مادہ نہ ہوتا۔ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ 2 لائنیں ترجمہ ہے کہ کیا تم میری بیماری سے تعجب کرتی ہو جبکہ میرا تو اس کے باوجود صحیح ہونا لائق تعجب ہے۔ یہ انورٹڈ کاما میں لکھا تھا۔ نیچے لکھا ہے کہ جب زیاد اور معاویہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تو یزید بن معاویہ برسر اقتدار آیا، اور دئی عبید اللہ بن زیاد اس کا عامل بنا۔
یزید نے اسے بصرہ سے کوفے کی طرف بھیجا تو اس نے وہاں جا کر امام حسین بن علی علیہ السلام کو شہید کر کے اور مخدرات عصمت کو اسیر کر کے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جرم کیا، پیج 559۔ اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گیا کوفے کی فضا منقلب ہوتی گئی۔ مثلاً اس کوفے پر 1.5 سال حضرت مختار بن ابی عبیدہ یا عبیدہ ثقفی نے حکومت کی۔ اس نے اپنے 1.5 سالہ دور حکومت میں امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا، اور ان کے ہاتھوں دنیا میں عذاب ذلت کا مزہ چکھنے والوں کی تعداد 18,000 تھی۔ ان کا زمانہ شیعان اہل بیت علیہ السلام کے امن و سکون اور خوشحالی کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد مصعب م ص ب مصعب بن زبیر کوفے پر حکومت کرنے لگا۔ اس نے امیر مختار کو شہید کر دیا اور کوفے کے حالات شیعان علی کے لیے پھر سے ناسازگار ہو گئے۔ پھر عبد الملک بن مروان نے مصعب م ص ب مصعب بن زبیر کے ساتھ جنگ کر کے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی حالات کبھی محبان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق اور کبھی غیر موافق، کبھی ان کو قوت میسر ہو جاتی اور کبھی انہیں کمزور اور مظلوم و مقہور مقہور میم قاف ہے واو رے کر دیا جاتا، اور کبھی حق ابھر کر بالکل سامنے آ جاتا، اور کبھی ظاہری طور پر اس پر پردہ پڑ جاتا۔ لیکن جب امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا تو علم اور دینی ثقافت کو بڑا عروج ملا اور ان کی بہت زیادہ نشر و اشاعت ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ علمی قیام یا قائدی انقلاب اس معاشرے میں لوگوں میں بیداری کے سبب وقوع پذیر ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو معاشرہ تنگی معرفت کی وجہ سے مشہور ہو تو اس میں علمی منابع نیم نون الف بے عین کی طرف رجوع کرنے اور اساتین مذہب کے سے استفادہ کرنے کی طرف یقیناً بہت زیادہ ہوگی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس زمانے میں حدیث کا علم سر فہرست تھا، اور لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑے شوق و ذوق کے ساتھ مراکز دینیہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ علم رسول کے صحیح وارث بلکہ علم الہی کے مظہر کامل تھے، اس لیے دور دراز کے دور دراز کے علاقوں سے لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے اپنے ظرف کے حساب سے آپ علیہ السلام کے شجر علمی سے فیض حاصل کرتے، جیسا کہ محمد بن معروف ہلالی آپ علیہ السلام کے آستانے فیض کے علمی رونق اور وہاں پر جویان علم کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آج جا رہے ہیں اگلے صفحے پر، جو وہ کہتے ہیں، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 560 پہ، کہ میں ہیرا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں شریک ہونے لگا تو وہاں لوگوں کی کثرت کے باعث میری امام علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی، اور اسی طرح مجھے وہاں 3 دن گزر گئے۔ پھر جب چوتھے دن امام علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلا لیا، اور جو یہ حوالہ ہے یہ ہے فرحت الغرا صفحہ نمبر 59۔ ایک دوسری روایت میں ان کا بیان ہے کہ صفا سین فعلف ہے کہ زمانے میں میں ہیرا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم آپ کے سامنے تھا، اور اسی وجہ سے میں 3 دن تک آپ کی ملاقات سے محروم رہا، اور ان 3 دنوں میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میری ہر تدبیر بیکار جاتی رہی۔ حوالہ ہے الاصول الستہ عشرہ صفحہ نمبر 131۔ معزز قارئین، اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا لوگوں کو علمی فیض پہنچانے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا تھا، اور ہر کوئی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر گوہر مراد کو پاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس علمی انقلاب سے فقہاء و محدثین اور مفسرین و متکلمین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور وہ اپنے عہد اور بعد والے لوگوں سے داد تحسین حاصل کی، اور ان کے گراں مایہ آثار آج تک معتبر مصادر، صاف و پاکیزہ منابع اور رسول معتمدہ کی صورت میں فرزندان اسلام کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ آئیے اب اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم نے اپنے موسوعہ میں کوفہ سے تعلق رکھنے والے امام علیہ السلام کے شاگردوں کی ایک بڑی فہرست پیش کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کی علمی درسگاہ سے
فیض حاصل کرنے والوں کی تعداد کس قدر زیادہ تھی، جیسا کہ اس علاقے اور ماحول میں امام علیہ السلام کا اپنے علوم و معارف کی نشر و اشاعت کرنا اور وہاں موجود اپنے اصحاب و شاگردان کو دینی، عقائدی، اخلاقی، انسانی اور اسلامی ثقافت کی طرف راغب کرنا بھی اسی بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم نے وہاں تراجم کے ذیل میں بعض ایسے اہم نکات کا بھی ہم نے وہاں پہ ذکر کیے ہیں جو قاری کو امام علیہ السلام کے تصرفات کے اسرار و حکم اور کوفہ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے معمولات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور مسئلہ خواہ شیعہ عقائد کا ہو یا دین کے دوسرے شعبوں سے متعلق ہو، اس کے بارے میں ہماری نظروں کے سامنے وہ اساس اور بنیاد آ جاتی ہے جو امام علیہ السلام کی رکھی ہوئی تھی۔ پیج 561۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کوفے میں اس قدر دین کی نشر و اشاعت کی کہ وہ علماء و محدثین کی کثرت کے سبب شین عین چھوٹی مراکز میں سے دوسرا مرکز کہلایا، اور اس کی مرکزیت کا سلسلہ کئی زمانوں تک نیز امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے شاگرد حسن بن علی بن زید الوشاء کا یہ بیان بڑا مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا، میں انورٹڈ کاما میں نے اس مسجد کوفہ میں 900 علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان میں ہر ایک یہی کہتا تھا کہ مجھ سے بیان کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے بیان پڑھ لیا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مگر امام علیہ السلام نے جو وقت ہیرا میں گزارا اس میں حکومت نے آپ کو اپنے جور و جفا کے نشانے پر رکھا اور لوگوں کو امام علیہ السلام کے پاس جانے اور اپنے مسائل دریافت کرنے سے روکے رکھا۔ حکومت اس طریقے سے لوگوں کو امام علیہ السلام سے دور کر کے آپ علیہ السلام کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی بعض لوگ مختلف ہیلوں اور تدبیروں سے امام علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے تھے، جیسا کہ درج ذیل میں حدیث اس پر شاہد ہے۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ ہارون بن خارجہ کہتے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ایک نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں، اور جب ہمارے علماء سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس طلاق کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہ طلاق صحیح نہیں، مگر اس کی بیوی نے کہا کہ جب تک تم اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ نہ لوگے میں نہیں مانوں گی۔ ان دنوں امام جعفر صادق علیہ السلام ہیرا میں تھے اور وہ ابو عباس صفاح کا زمانہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس صورت کے پیش نظر میں ہیرا چلا گیا، لیکن مجھے امام علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ خلیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لوگوں کی آمد و رفت پیج 562 کا سلسلہ بند کیا ہوا تھا، اور میں اس سوچ میں گم تھا میں امام علیہ السلام سے کیسے ملوں کہ میں نے ایک کسان کو دیکھا جس نے پیشین میم کا ایک حبہ پہنا ہوا تھا اور وہ کھیرے بیچ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم یہ سارے کھیرے کتنے کے دو گے؟ اس نے کہا 1 درہم کے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ 1 درہم کے، ہاں میں نے اسے 1 درہم دے کر اس سے سارے کھیرے لے لیے۔ پھر میں نے اس سے کہا ذرا مجھے اپنا حبہ بھی دو۔ اس نے مجھے دیا تو اسے پہن کر یہ صدا لگانے لگا کہ کھیرے لے لو، کھیرے لے لو۔ یہ صدا لگاتے لگاتے جب میں امام علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچا تو ایک کونے سے مجھے ایک لڑکے نے بلا لیا، اسے اے کھیرے والے ادھر آؤ۔ میں اس کی طرف چلا گیا اور جب میں امام علیہ السلام کے قریب پہنچا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تو نے بہت ہی اچھی تدبیر سے کام لیا، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں، اور جب اس کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ طلاق صحیح نہیں ہے، مگر میری بیوی نے کہا جب تک امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لوگے تو میں نہ مانوں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ جاؤ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے میں، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور حوالہ ہے الخرائج والجرائع، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 642۔ آگے لکھا یہاں ایک اور بھی حدیث موجود ہے جو امام علیہ السلام کو اپنے وقت کے طاغوتوں اور فرعون صفت حاکموں کی جانب سے درپیش سختیوں کے بارے میں ایک اشارہ فراہم کرتی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے۔ حشام بن سالم سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما میں چاہتا ہوں کہ میں اور میرے شیعہ تا حیات ایک ہی زمین پر رہیں یا
خدا ہمیں کشائش عطا کرے انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہ حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 60، اور ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 563 پہ۔ لکھا ہے مگر ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمیشہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، چنانچہ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام علیہ السلام پر سایہ کیے ہوئے سختیوں کے سیاہ بادل اٹھ گئے، حالات اچھے ہو گئے، اور علم و حق کی جستجو کرنے والے امام علیہ السلام کے علوم و معارف کے چشمہ صافیہ پر وارد ہونا شروع ہو گئے، اور اسی طرح اپنے نور کو کامل کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ صفحہ ختم ہو گیا۔ اب ہم پیج نمبر 564 پہ آ گئے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور دوانیقی۔ لکھا ہے اس کا نام عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تھا، اس کی کنیت ابو جعفر تھی، اور دوانیقی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ 95 ہجری میں پیدا ہوا، 136 ہجری میں اس کی بیعت کی گئی، اور 158 ہجری میں اپنے انجام کو پہنچا۔ منصور اپنے زمانے کے بڑے بڑے فرعونوں اور طاغوتوں میں سے ایک تھا، اور سب سے زیادہ آل رسول علیہ السلام کا دشمن تھا۔ خداوند عالم نے اسے اس کے حقیقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت کی صورت میں کافی ڈھیل دی۔ اس نے روپیہ پیسہ لگا کر لوگوں کے ضمیروں کو خریدا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنی گندی اور غلط خواہشات کو پورا کرے۔ اس نے اپنے مخالفوں وغیرہ کے لیے ذبح خانے اور انہیں قتل کرنے کی مخصوص جگہیں بنائی ہوئی تھی۔ یہ انسان کی صورت میں ایک ایسا وحشی درندہ تھا جو پیار اور محبت نام کی کسی چیز سے آشنا نہ تھا، اور اس کی نگاہ میں محبت و ہمدردی کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس خونخوار درندے کے ساتھ 12 سال واسطہ پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور فلسفی و حکیم ابن سینا جاموس سے ڈرتا تھا اور اس سے محتاط ہو کر رہتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جب اس کی عقل مجھ سے کم اور اس کی طاقت مجھ سے زیادہ ہے تو میں کیوں کر اس سے نہ ڈروں۔ اسی طرح منصور بھی ایک جابر و صاحب طاقت و قدرت بادشاہ تھا۔ سب لوگوں کی جانیں اس کے 2 ہونٹوں میں بند تھیں۔ اس میں خوف خدا نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کا سارا ہم و غم اپنی کرسی اقتدار کی حفاظت کرنا تھا، چنانچہ وہ محض اپنے ذاتی گمان یا جھوٹی تہمت کی بنا پر غریب عوام کا خون پانی کی طرح بہاتا تھا۔ اس کے اندر کی انسانیت مر چکی تھی۔ وہ مدینہ منورہ و ریب ربضہ، ہیرا و کوفہ اور بغداد میں بار بار امام علیہ السلام کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیتا تھا، اور ہر بار اس کا ارادہ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا ہوتا تھا، لیکن خداوند عالم آپ علیہ السلام کو اس طاغی و و سرکش کے شر سے بچا لیتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام جب اس کے پاس جاتے تو بعض دعائیں پڑھتے اور اس کے مقابلے میں خداوند عالمین سے مدد طلب کرتے۔ اور ہم آ گئے پیج نمبر 565 پہ۔ لکھا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اس ظالم کا مقابلہ چند حکیمانہ کلمات سے کرتے تو اس کا غضب دور ہو جاتا اور اس کے کینے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ مثلاً ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا تو انہوں نے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے معاف کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تو انہوں نے شکر کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب منصور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایسے حکیمانہ کلمات سنتا تو اس کی آتش غضب فرو ہو جاتی اور وہ اپنے تکبر و جبروت سے نیچے آ جاتا اور اس کا امام علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کا انداز بدل جاتا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کی عزت و احترام میں لگ جاتا اور آپ علیہ السلام سے عذر خواہی کرتا، یا آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ضرورتوں اور مسائل کو دریافت کرتا، یا آپ کو مالی تحفے طائف دیتا تھا۔ قارئین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح بعض لوگ آج کل شریف لوگوں کو اپنے کینہ و حسد کا نشانہ بناتے ہیں، اسی طرح امام عالی مقام علیہ السلام کے دور میں بھی بعض ایسے بدطینت افراد موجود تھے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں غلط اور بے بنیاد باتیں کر کے حکومتی اراکین کو آپ علیہ السلام کے خلاف کرتے تھے۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ امام علیہ السلام نے مال و متاع اور اسلحے کا ذخیرہ کر رکھا ہے اور آپ علیہ السلام منصور کے مقابل قیام کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ایسی محض پروپیگنڈا پر مبنی باتیں منصور تک پہنچاتے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا اور امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر آپ علیہ السلام کو نازیبہ کلمات کہتا اور آپ اور آل رسول علیہ السلام کے خلاف اپنے اندر کا بغض و بیر ظاہر کرتا تھا، مگر جب اس پر ان باتوں کا جھوٹ اور خلاف واقع ہونا اشکار ہو جاتا تو وہ امام علیہ السلام سے معذرت کرتا تھا۔ پیج 566۔ اس بارے میں احادیث کافی تعداد میں موجود ہیں، ہم نے انہیں اپنے موسوعہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر یہاں آپ احباب کے فائدے کے لیے ان میں سے چند ایک کو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صفوان
بن مہران جمال بیان کرتے ہیں کہ جب منصور نے حضرت عبداللہ بن حسن کے بیٹوں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو قتل کر دیا تو کسی قریشی نے منصور کو جا کر بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلام مولا بن خنیس خینون یسین کو اپنے شیعوں کی طرف مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور وہ اس سے محمد بن عبداللہ کے معاملے کو لمبا کرنا چاہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ پس قریب تھا کہ منصور امام علیہ السلام پر غصے میں آ کر اپنا ہاتھ کاٹ دیتا، لہٰذا اس نے اپنے چچا والی مدینہ داؤد بن علی کی طرف خط لکھا کہ امام علیہ السلام کو میری طرف بھیج دو اور امام علیہ السلام کو ذرا بھی دیر کرنے کا موقع نہ دینا۔ جب داؤد کو منصور کا یہ خط ملا تو اس نے اسے امام علیہ السلام کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ کل صبح آپ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس چلے جائیں اور اس تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صفوان کہتے ہیں کہ اس دن میں مدینے میں تھا، امام علیہ السلام نے مجھے بلایا تو میں آپ علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ جب میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہماری سواری تیار کرو، اگر خدا نے چاہا تو کل ہم عراق جائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ ظہر و عصر کا درمیانی وقت تھا، وہاں آپ نے چند رکعتیں پڑھیں، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا پڑھی جو میں نے اسی دن یاد کر لی تھی اور وہ دعا یہ تھی۔ اچھا اب سامعین یہ جو دعا ہے یہ تقریباً ایک صفحہ پورا اور ایک دوسرا چھوٹا، ظاہر ہے یہ مکمل عربی میں ہے اور کچھ اعراب ایسے بھی ہیں کہ جو کہ مٹے ہوئے بھی ہیں، تو اس کو پڑھنے سے مجھے ثواب کے بجائے الٹا کام ہو سکتا ہے، بہرحال اس لیے میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ اس سے آگے دیکھتی ہوں اردو میں کیا لکھا ہے۔ صفوان کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس دعا کو میرے سامنے دوبارہ پڑھیں، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ پڑھا تو میں نے اسے لکھ لیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے آپ کی اونٹنی سفر کے لیے آمادہ کر دی اور عراق کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس سے اجازت طلب کی تو اس نے آپ علیہ السلام کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ پیج 568۔ اچھا سامعین اب یہ بات ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہوں بھی تو غلطی کی گنجائش زیادہ ہے، کیونکہ کچھ پی ڈی ایف سے بھی حالانکہ میں ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ کتاب بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ پڑھنے میں اس طرح، اب یہ دعا ہے تو بہت لمبی، یا من لیسا لہو ابتداء ولا انقضاء، یا من لیسا لہو امد ولا نہایت ولا میقات ولا غایت، یا ذا العرش المجید والبطش الشدید، یا من ہوا فعال لما یرید، یا من لا یخفی علیہ اللغات ولا تشتبیہ علیہ الاصوات، یا من قامت بجبروتہ الارض والسماوات، یا حسن الصحبت یا واسع المغفرت، یا کریم العفو، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وأحرسنی فی سفری ومقامی وفی حرکتی وانتقالی بعینک التی لا تنام وکنفنی برکنک الذی لا یزام۔ اللہم انی اتوجہ فی سفری ھذا بلا ثقۃ منی لغیرک ولا رجاء یاوی بی الا الیک ولا قوۃ لی اتکل علیہا ولا حیلۃ الجاء الیہا الا ابتغاء فضلک والتماس عافیتک وطلب فضلک واجراؤک لی علی افضل
अवाइदिका इंदी अल्लाहुम्मा व अंता अअलमु बिमा सबक़ली फ़ी सफ़री हाज़ा मिम्मा उहिब्बु व अकरहु फ़महमा औक़अता अलैहि क़द्रका फ़महमूदुन फ़ीहे बलाउका मुंतसहुन फ़ीहे क़ज़ाउका व अंता तमहु मा तशाओ व तुस्बितु व इंदाका उम्मुल किताबी अल्लाहुम्मा फ़स्रिफ़ इन अन्नी फ़ीहे मक़ादीरा कुल्ले बलाइन वमक़ज़ियो कुल्ले लावाइन व अबसित अलैया कनफ़ा मिन रहमतिका वलुत्फ़न मिन अफ़विका व तमामन मिन नेमतिका हत्ता तहफ़ज़नी फ़ीहे बेअहसने मा हफ़िज़त बिही गाइबन मिनल मुमिनीना व खल्लफ़तहु फ़ी सित्रे कुल्ले औरतिन व किफ़ायते कुल्ले मुज़िर्रतिन व सर्फ़े कुल्ले महज़ूरिन व हबली फ़ीहे अमनौ व ऐमानौ व आफ़ियतौ व युसरन व सब्रन व शुक्रन वर्जिनी फ़ीहे सालिमन इला सालिमीना या अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सामीन, मैंने कोशिश तो की है इसलिए कि पूरा एक सफ़े से ज़्यादा ये है, और मैं साथ साथ बता दूं कि अरबी हम कितना भी जानते हों, ऑल्दो मैंने ख़ुद अरबी में डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन हम जितना भी जानते हों, जो साहिब ज़बान है उससे हम ज़्यादा बेहतर पढ़ ही नहीं सकते। बहुत सारी गलतियाँ हम कर सकते हैं, और ये ज़बान क्योंकि कुरान की ज़बान है इसलिए मैं इसको कभी भी इस तरह पढ़ते हुए बहुत मोहतात होकर पढ़ती हूँ, ठहर ठहर के, आपने देखा होगा। और लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कहीं मुझसे गलती हुई हो तो मैं सबसे पहले अल्लाह के बारगाह में बदुआ हूँ, दो हाथ फैलाती हूँ कि मुझे माफ़ी हो, और आप में से जो लोग ज़ाहिर है बहुत अच्छी अरबी जानते हैं वो इन मेरी गलतियों को दरगुजर करेंगे। आइए आगे चलते हैं। फिर मैं दोबारा अब मैं वो पैराग्राफ पढ़ती हूँ कि इसके बाद सफ़ान कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप इस दुआ को मेरे सामने दोबारा पढ़ें। चुनांचे आपने इसे दोबारा पढ़ा तो मैंने इसे लिख लिया। फिर जब सुबह हुई तो मैंने आपकी ऊँटनी सफ़र के लिए आमादा कर दी और इराक़ की जानिब रवाना हो गए। जब आप इसके पास पहुँचे और उसे इजाज़त तलब की तो उसने आप अलैहिस्सलाम को दरबार में हाज़िर होने की इजाज़त दे दी। पेज 568। सफ़ान कहते हैं, उस वक्त मंसूर के दरबार में मौजूद एक शख्स ने मुझे बताया कि जब मंसूर ने इमाम अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने आप अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया। फिर उसने आप के ख़िलाफ़ बनाकर पेश किया गया क़िस्सा मंगवाया। इस क़िस्से में ये दर्ज था, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम मौला बिन खनीस को शियों से माल व मता इकट्ठा करने के लिए भेजा है, और आप अलैहिस्सलाम उसके ज़रिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कत्ल के मामले को तूल देना चाहते हैं। आगे लिखा है, मंसूर ने वो तहरीर आपके हवाले की और आप अलैहिस्सलाम ने उसे पढ़ा तो मंसूर आप अलैहिस्सलाम की तरफ देख कर कहने लगा, ए जाफ़र, ये उन अमवाल का क्या क़िस्सा है जो मौला बिन खनीस आप अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठे कर रहा है। आगे लिखा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इस बहतान से खुदा की पनाह मांगता हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, मंसूर ने कहा, क्या आप अलैहिस्सलाम इस बात पर हलफ उठाते हैं कि इस किस्से से आपका कोई वास्ता नहीं है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मंसूर ने कहा, आप अलैहिस्सलाम खुदा की कसम ना उठाएं, आप बल्कि तलाक़ व अताक़ ऐन अलिफ क़ाफ का हलफ दें। यानी आप अलैहिस्सलाम इस बात का हलफ उठाएंगे कि मैं गलत बयानी करूँ तो मेरी तमाम बीवियाँ तलाक़ हो जाएँ और मेरे तमाम ग़ुलाम आज़ाद हो जाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू मेरी उठाई हुई इस कसम पर मुतमईन नहीं है जो मैंने इस अल्लाह की उठाई है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है? मंसूर ने कहा, आप अलैहिस्सलाम मुझे अपनी फ़िक़्ह ना पढ़ाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी फ़िक़्ह तुझे क्या तकलीफ़ दे रही है? उसने कहा, अच्छा, इसे छोड़ें, मैं अभी इस शख्स को आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश करता हूँ जिसने मुझे आपके बारे में ये ख़बर दी। फिर उस शख्स को बुलाया गया और इमाम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उससे पूछा गया। उसने कहा, हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये वही जाफ़र
جعفر ہیں جن کے بارے میں میں نے وہ بات کی تھی۔ ہم آگئے پیج نمبر 569 پر، آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کیا تم اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ جو تم نے میرے بارے میں منصور کو بتائی ہے وہ صحیح ہے؟ سوالیہ نشان۔ اس شخص نے کہا، جی ہاں بالکل۔ پھر اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو طالب و غالب اور حی و قیوم ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، قسم اٹھانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو کیونکہ ابھی میں نے تم سے قسم اٹھوانی ہے۔ منصور نے کہا، آپ علیہ السلام اس قسم کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ اس قسم کا انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ ہی رحیم و کریم ہے اور اس بات کو نامناسب سمجھتا ہے کہ کریم ہے، وہ اس بات کو نامناسب سمجھتا ہے کہ بندہ اس کی تعریف کرے اور وہ اسے عذاب دینے میں جلدی اور سرعت سے کام لے۔ اے شخص، تم یوں کہو، میں خدا کی قوت و طاقت سے اسی کی طرف برات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، جبکہ میں خدا کی قوت و طاقت کا محتاج ہو کر کہتا ہوں کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ اس پر منصور نے اس سے کہا، اس طرح قسم اٹھاؤ جس طرح امام علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اس نے امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قسم اٹھائی، مگر اس نے قسم پوری نہیں اٹھائی تھی تو وہ کوڑی ہو گیا اور گر کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر منصور ڈر گیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، اگر آپ علیہ السلام چاہیں تو کل اپنے جد امجد کے حرم کی طرف واپس تشریف لے جائیں اور اگر ہمارے ہاں کوئی جگہ پسند ہو تو وہاں ٹھہریں۔ آپ علیہ السلام کے احترام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور خدا کی قسم اس کے بعد آپ علیہ السلام کے خلاف میں کسی کی بات پر اعتبار نہیں کروں گا۔ حوالہ ہے محیج الدعوات، صفحہ نمبر 198 سے لے کے 201۔ لکھا ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے اپنے بابا سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اپنی جان کی حفاظت اگلے صفحے پہ ہم آ رہے ہیں، پیج 570 کی حفاظت کیجیے، کیونکہ فلاں بن فلاں نے منصور کے پاس جا کر آپ علیہ السلام کے خلاف باتیں کی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں سے اپنی بیعت لے رہے ہیں اور آپ خروج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، فکر نہ کر، کیونکہ جب خداوند عالم کسی چھپی ہوئی یا انکار کی ہوئی فضیلت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس پر کسی حسد کرنے والے باغی کو مشتعل کر دیتا ہے اور اسے حرکت دے کر واضح کر دیتا ہے، تم ادھر میرے پاس ہی بیٹھو حتیٰ کہ منصور کا بلاوا آ جائے، پھر تم میرے ہمراہ وہاں جانا تاکہ تم خدا کی اس قدرت کا نظارہ دیکھ لو جو کسی بھی مومن سے نہیں پھر سکتی۔ اتنے میں منصور کا قاصد آیا اور کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام کو امیر المومنین نے یاد کیا ہے۔ یہ پیغام ملنے پر امام علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے۔ جب آپ علیہ السلام اس کے دربار میں داخل ہوئے تو وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، اچھا تو آپ علیہ السلام ہیں وہ جو مسلمانوں سے بیعت لے رہے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام اس کی شیرازہ بندی کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کی ہلاکت کے خواہاں ہیں اور ان میں فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ منصور نے کہا، فلاں شخص کا کہنا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ علیہ السلام نے اپنی طرف بلایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے۔ منصور نے کہا، میں اس سے قسم لیتا ہوں، اگر اس نے قسم اٹھا لی تو میں آپ کا حساب چکا دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جب وہ جھوٹا حلف اٹھائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس پر منصور نے اپنے دربان سے کہا کہ اس شخص سے اس کی بات کا حلف لو۔ دربان نے اس سے یوں قسم لی کہ کہو اس اللہ کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر وہ اس قسم میں سخت کلمات کا اضافہ کرتا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے یوں قسم نہ لو، کیونکہ میں نے اپنے بابا علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کر رہے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ لوگوں میں سے جو بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور اپنی قسم میں خدا کی عظمت و بزرگی اور صفات حسنہ کا بیان کرتا ہے تو اس کا خدا کی تعظیم کرنا اس کے جھوٹ اور جھوٹی قسم کے گناہ پر واقع ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خدا اس سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔
پھر انورٹڈ کاما کلوز اور لکھا ہے بلکہ مجھے موقع دو کہ میں اس سے وہ قسم لوں جو میرے بابا نے میرے جد کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ جو بھی اس قسم کو اٹھائے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پالے گا۔ منصور نے کہا اچھا آپ اس سے وہ قسم اٹھوا لیں۔ امام علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تم یہ کہو کہ اگر میں آپ علیہ السلام کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں تو میں خدا کی قوت و طاقت سے بیزار ہوں اور تو میری قوت و طاقت کا محتاج ہے۔ جب اس شخص نے یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے تو امام علیہ السلام نے دعا کی خدایا اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے موت دے دے۔ چنانچہ ابھی اس کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ وہ گرا اور مر گیا۔ اسے اٹھا کر منصور کے دربار میں سے باہر لے جایا گیا اور اس پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ اس کے بعد منصور نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا میں اپنی حاجت خدا سے ہی مانگوں گا، فی الوقت مجھے جلدی ہے، اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ منصور نے کہا کہ آپ کے اختیار میں ہے، جو چاہیں کریں۔ پس امام علیہ السلام بڑی عزت و تکریم کے ساتھ منصور کے دربار سے نکل گئے۔ اس پر منصور اور اس کے متعلقہ افراد حیرت زدہ تھے کہ لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہوا، اس شخص کی موت نے اس سے یہ کام کروایا ہے۔ کچھ اکثر ایسا کیوں کر ہوتا ہے کہ جو بھی اس ذات کے خلاف بہتان باندھتا ہے وہ جلدی اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر لوگ اس شخص کی میت پر جا کر اسے دیکھنے لگے۔ اس میت کو چارپائی پر دیکھ کر لوگ اس کے بارے میں غور و فکر میں مبتلا ہو گئے اور وہاں کوئی اس کی مذمت کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی تعریف کرنے والا تھا۔ لوگ بھی ابھی اسی سوچ میں تھے کہ وہ مردہ شخص اپنی چارپائی پر اٹھ بیٹھا اور اپنے منہ سے کفن اتار کر کہنے لگا کہ انورٹڈ کاما سامعین اتنا انٹرسٹنگ ٹائم آ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری 35 سے زیادہ ہو گئی ہے ریکارڈنگ۔ اس کے بعد آگے میں جلدی سے ریکارڈ کرتی ہوں، آپ بھی اگلی اس میں آ جائیے، فٹافٹ بٹن آن کیجئے اور پھر ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔